بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ تمامی احباب جو ہمیں سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج کل ہم ایک اہل سنت میں ایک چھپے رافضی مزاج اور رافضی خیال آدمی جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جسے صداقت فریدی کہا جاتا ہے، اس کے رد میں ہم مصروف ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے غوث پاک کا مجھ پر بڑا کرم ہوا، سرکار اعلی حضرت کی نگاہ عنایت سے، غوث پاک کی نگاہ کرم سے، اور جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کی گرد راہ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مولی صداقت فریدی کو چاروں شانے چت کیا۔ پوری دنیا نے اس کو دیکھا، ہماری اور کسی طرف توجہ نہیں تھی، ہم صداقت فریدی کا رد بلیغ کرنے میں مصروف تھے۔ لیکن آج ہی سر شام جو ہے مفتی اکمل صاحب کا ایک ویڈیو کلپ مجھے کسی نے بھیجا، جس میں مفتی اکمل صاحب مسلک اعلیٰ حضرت کے بالکل برخلاف بات کر رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ یا نبی سلام علیکہ جیسے کہہ رہے ہیں، یا کسی عام شعر کی شکل میں کسی دوسرے نبی کے علاوہ کسی شخص سے سلام پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سامنے ہوتے اور آپ کہتے السلام علیکم تو یہ بھی تو سلام ہے۔ تو غیر نبی پر آپ مستقل سلام بھیج سکتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا کہ مفتی اکمل صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ بات جو مفتی اکمل صاحب کر رہے ہیں، یہی بات، یہی خیالات، یہی نظریات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی بیان کرتے ہیں۔ یعنی وہ بھی اگرچہ الفاظ یہ استعمال نہیں کرتے، لیکن جو نفس مسئلہ ہے وہ بھی ان کا بھی وہ یہی ہے کہ وہ اہل بیت اطہار اور صحابہ یعنی غیر انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کے لگانے کے قائل ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار کے لیے اور اہل بیت پاک کے لیے علیہ السلام کہنا ناجائز ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے وہ پرلے درجے کا جاہل ہے۔ مجھے حیرانگی ہے کہ ابھی تک لوگ مفتی اکمل صاحب قبلہ کی، ہم پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہم مفتی اکمل صاحب قبلہ کی خدمات جو ان کی ہے اس کو سراہتے ہیں، اس کو داد اور تحسین پیش کرتے ہیں، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت امام رضا خان صاحب فاضل بریلوی کا کام کر رہا ہوں، اور میں خود کو سیدی اعلیٰ حضرت امام رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے قدموں کی دھول بھی نہیں سمجھتا۔ یہ آپ سن سکتے ہیں کہ یہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو ہم طالب علم ہیں، بزرگ ہیں، تعریفات کر دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی کے لیے کلمات کہہ دیے جاتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے قدموں کی خاک بن کر رہیں، اعلیٰ حضرت فیض جاری کریں، اور جیسے حضرت نے فرمایا بالکل حق فیض اعلیٰ حضرت ہی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب میرے آقا میرے مولا اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، ہمارے اساتذہ کی برکات ہے۔ اب ایک طرف تو مفتی اکمل صاحب کے یہ ببانگ دول یہ دعوے ہیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے ہیں اور ہم نے ساری زندگی مسلک رضا کا کام کیا، اور حیرانگی مجھے ان لوگوں پر ہے جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جو ابھی تک ہم بار بار جو ہے مفتی اکمل صاحب کی مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف جو اسٹیٹمنٹس ہیں، جو وہ باتیں کر رہے ہیں، ان کو ہم جو ہے بار بار ایکسپوز کر رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ان علماء کو دکھا رہے ہیں، ان طلبہ کو دکھا رہے ہیں، ان اسکالرز کو دکھا رہے ہیں کہ یار یہ مفتی اکمل صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سیدی اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مطابق نہیں ہے۔ یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مطابق اگر کوئی اور کر دے تو وہاں آپ کا معیار اور ہوتا ہے، اور اگر یہ کوئی مفتی اکمل جیسا آدمی کرے تو پھر آپ کا معیار وہاں پر، مفتی اکمل صاحب جیسے عالم کریں تو پھر آپ کا معیار وہاں پر اور ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب دوہرا معیار کیوں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خاکم بدہن العیاذ باللہ۔ میں اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اگر آج میں مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف بات کر دوں تو آپ دیکھیے یہ سارے لوگ جو ہے وہ لٹھ لے کے کھڑے ہو جائیں گے، ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ جو مفتی صاحب نے جو یہ بات کی ہے، میں باقی علماء کے یہاں پر حوالہ جات پیش نہیں کرتا، میں صرف سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا ایک حوالہ پیش کروں گا کہ خدا را مفتی صاحب اور مفتی صاحب کے جو فالوورز ہیں، خدا را ہوش کے ناخن لیجئے۔ افضل الخلق والا جو مسئلہ، جو ضروریات دین کا مسئلہ تھا،
اس میں آج 15 سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے یا 9 سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے، ابھی تک جو ہے مفتی صاحب نے اس طرف توجہ نہیں دی. اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت صدیق اکبر کے اجماعی عقیدے کے اوپر حملہ آوری کی، اس پر بھی ابھی تک علماء نے ان سے باز گشت نہیں کی، کسی نے ان سے نہیں پوچھا. اب سیدی اعلیٰ حضرت کے مسلک کے بالکل بالخلاف یہ اسٹیٹمنٹ دی. تو یہ میرے پاس فتاوی رضویہ شریف ہے اور اس کی جلد نمبر 23 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 388 ہے. یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت اجازت فرماتے ہیں اور غیر انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام پر بالاستقلال درود جائز نہیں. یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا. اور آگے چل کے صفحہ نمبر 390 پر اسی جلد پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ والسلام بالاستقلال انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں. ہاں بتبعیت جائز ہے، جیسے اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. نہیں، اب یہ جو مثال مفتی اکمل صاحب دے رہے اس کا تعلق سلام تحیت سے ہے، اس کا تعلق سلام تعظیمی سے نہیں ہے. اور کتنی ڈھٹائی سے جو ہے وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شریعت کا مسئلہ جو ہے، شریعت میں اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد ابن عبد البر سے مفتی اکمل صاحب کو بڑی محبت ہے، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ سے ان سے ان کو بڑی محبت ہے. تو میں ان کا یہاں پر حوالہ لے کر آیا ہوں، الاذکار جو آپ کی کتاب ہے، آپ نے بڑے حوالے اپنی ایک تقریر کے اندر دینے کی کوشش کی تھی، تو یہ ان کا حوالہ لے کر اجمعوا علی الصلاۃ علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر صلاۃ اور سلام پڑھنے میں یعنی درود پڑھنے میں علماء کا اجماع ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اور انبیاء پر درود السلام اور ملائکہ پر پڑھا جائے گا استقلالا واما غیر الانبیاء فالجمہور علی انہ لا یصلی علیہم ابتداء. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ غیر انبیاء پر جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ غیر انبیاء پر استقلالا درود و سلام پڑھنا، درود پڑھنا یا سلام پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. یہاں درود کا ذکر ہے، یہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور اس کو یہاں پر مکروہ لکھا ہے. تو میرے بھائیوں کہنے کا مدعا یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ معاملہ ہوا، پھر دوبارہ معاملہ ہوا، پھر دوبارہ معاملہ ہوا، یعنی کہ ابھی تک کوئی 4-5 مرتبہ مفتی اکمل صاحب سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے مسلک کے خلاف ابھی یہ پھر بات کر چکے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ علماء کہاں ہیں کہ جنہوں نے مواخذہ کرنا ہے، جنہوں نے پوچھنا ہے، جنہوں نے اصلاح کرنی ہے، وہ مفتی اکمل صاحب سے کب پوچھیں گے کہ مفتی صاحب کہ یہ تو مسلک اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.